ہمارے اسلاف افکار مفتی محمود کے وارث اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی زندگی پہ پی ایچ ڈی کرنے والے ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحکیم اکبری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس پیرانہ سالی میں اتنا طویل سفر فرمایا، صرف اس نسبت قاسمی کی وجہ سے ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں اور جامعہ کی 50 سالہ تقریبات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے انتہائی معزز و محترم مہمان معروف کالم نگار، ادیب بے مثال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چترالی، جنہوں نے کئی کتب لکھی ہیں اور تاریخ پر کافی مطالعہ ہے، خصوصاً ہمارے اکابر پر اور ہمارے اسلاف کی روایات اور ان کی امانت جو ہے اس کے وہ امین ہیں۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کی آمد پر ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معزز مہمان اور افکار حضرت سندھی رحمہ اللہ کے نسبت کے امین حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب استاد حدیث جامعہ قاسم العلوم ملتان، وہ بھی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی تہ دل سے مشکور ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اصغر صاحب محتمم جامعہ فاروقیہ والٹن لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سٹی ملتان کے امیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ملتان کے رہنما جناب حاجی زاہد مقصود قریشی صاحب، وہ بھی اپنے وفد کے ساتھ تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے برادر مکرم جو ہمارے سکھر سے مہمان تشریف لائے ہیں مولانا عطا الرحمن اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ حضرت نانوتوی کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ مولانا عطا الرحمن اشرفی صاحب۔ السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما میرے انتہائی قابل قدر جناب مولانا اکبری صاحب اور پنڈال میں موجود میرے اساتذہ کرام اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ مادر علمی جامعہ عثمانیہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے قائد تحریک آزادی حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ میں نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے سیرت طیبہ پر ایک مقالہ لکھا ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے نام نامی سے ہر اہل دانش والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ آپ کی نابغہ روزگار شخصیت صرف بر صغیر ہند و پاک کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک خاص نعمت خدا بندی ہے۔ محترم سامعین ذی وقار، ابھی غزوہ بالا کوٹ ختم ہوئے چند سال ہوئے تھے۔ قوت علم و عمل کے عظیم علم بردار حق کی حمایت میں اپنی جان کی بازی لگا کر اور خاک و خون میں لوٹ کر مالک حقیقی کی طرف رخصت ہو چکے تھے۔ فضائے ہند میں ایک سنسناہٹ تھی، غم و حزن کی لہریں ہندی مسلمان کے قلب میں رہ رہ کر اٹھ کہہ رہے تھے، یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کی کیا صورت بنے گی؟ تقدیر نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم پر کوہ غم تو ضرور ٹوٹا ہے، مگر رحمت خدا بندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان مجاہدین کی آواز حق کی باز گشت اپنا رنگ لائے گی، ان کی قربانیاں کتنوں کو متحرک کریں گی، کتنی روح کو گرمائے گی۔ اتنے میں
دو آبے کی ایک گمنام بستی نانوتا کی سرزمین سے شعبان یا رمضان 1248 کو یہ خبر مشہور ہوئی کہ شیخ اسد علی صدیقی کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے: محمد قاسم بن اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن علاء الدین بن محمد فتح محمد مفتی بن عبد السمیع بن مولوی محمد ہاشم۔ آپ کا نسب 44 واسطوں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اس اعتبار سے آپ صدیقی ہیں۔ محترم ذی وقار، اس مرج مجاہد کی پیشانی بتا رہی تھی کہ اسد علی کا یہ بچہ آگے چل کر حجت الاسلام ثابت ہوگا، علوم و معارف کو تقسیم کرے گا، تعلیمات محمدیہ کو رائج کرنے کے لیے اس کی ذات ایک مستقل دارالعلوم ہوگی، آفتاب نصف النہار ہو کر چمکے گا، دین قوت و عمل سے اپنی مختصر سی زندگی میں ایک ہلچل مچا دے گا۔ اللہ کتنے خوش قسمت تھے شیخ اسد علی مرحوم، جن کا نور نظر اور لخت جگر پیدائشی با کمال انسان تھا، جس نے پورے خاندان کو مشہور کر دیا، پورے علاقے کو جگمگا دیا، پورے ملک میں اسلام کی لاج رکھ لی، جو عالم بھی تھا اور صوفی بھی، مجاہد بھی تھا اور مناظر بھی، حافظ بھی تھا اور مفسر بھی، فقیہ بھی تھا اور محدث بھی، جس کا خط دیدہ زیب، جس کی تقریر دل پذیر، جس کی تحریر آب حیات، جس نے اپنے زمانے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ایک نئے علم کی بنیاد ڈالی، جس نے علوم اسلامیہ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا، جس میں ولی اللہ اور عزیزی فلسفہ و حکمت کو رائج کیا، جس نے توحید کا ڈنکا فضائے ہند میں نہیں بلکہ نتیجے کے لحاظ سے تمام اقصائے عالم میں بجایا۔ یہ فرزند توحید کچھ زیادہ عمر لے کر نہیں آیا تھا، صرف 49 سال کی عمر ہوئی، مگر اتنی قلیل مدت میں اتنا کام کیا کہ 100 سال میں بھی مشکل سے ہو سکتا ہے۔ آج موصوف کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال ہوئے، لیکن جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کے کمالات واضح ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے اس علم نے روکا، ورنہ اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا، مگر کوئی باکمال چھپا رہ سکتا ہے، پھول پتوں میں پنہا ہو کر بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ محترم ذی وقار، آپ نے فارسی کی ابتدائی تعلیم نانوتا میں حاصل کی، اس کے بعد 9 سال کی عمر میں کچھ مصلحت کے تحت آپ کو دیوبند بھیج دیا گیا۔ یہاں آپ شیخ کرامت حسین کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ شیخ کرامت حسین آپ کے خاندان کے ایک بزرگ تھے، پھر یہی شیخ کرامت حسین بعد میں آپ کے خسر ہوئے۔ شیخ کرامت حسین کی حویلی کی ایک حصے میں دیوبند کی ایک عالم حضرت مولانا مہتاب علی صاحب طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے یہاں آ کر میزان، منشاق وغیرہ کتابیں پڑھی۔ شروع کے اس دور میں فارسی کا نصاب کئی سالوں میں پورا ہوتا تھا، مگر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بہت جلد یہ نصاب مکمل کر لیا۔ آپ کے استاد کو آپ کی ذہانت و فقاہت پر بہت خوشی ہوئی، چنانچہ آپ کے استاد آپ کو ازراہ مذاق علم کی بکری کہا کرتے تھے۔ محترم ذی وقار، آپ کی کالج کی تعلیم محرم 1260 کو مولانا مملوک علی نانوتوی آپ کو اپنے ہمراہ دہلی لے گئے اور انہیں اپنے بیٹے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ عربک کالج دہلی میں داخل کروایا۔ اس کالج کے تمام اخراجات جناب غازی الدین پورے کرتے تھے۔ اس کالج میں انگریزی اور عربی زبانوں کے الگ الگ شعبے تھے۔ عربی شعبے میں اسلامی علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا اونچا طبقہ اپنی اولاد کو عربی تعلیم کے لیے اسی کالج میں بھیجتا تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات اسی کالج میں پڑھے ہوئے تھے۔ جب کالج کا آخری سال تھا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔ اس پر سب کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ آپ کالج میں نام کریں گے، لیکن مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ میں انگریزی نظام کے تحت چلنے والے ادارے کی سند اور سرٹیفکیٹ کی رسوائی سے بچ گیا۔ آپ نے تعلیم دنیا کے لیے حاصل نہیں کی تھی، اس لیے آپ کو کالج چھوڑنے کا قطعاً افسوس نہیں تھا۔ آپ کالج کے تمام علوم و فنون کی کتابیں مکمل کر چکے تھے، اس لیے امتحان میں شرکت کو ضروری نہ سمجھ کر کالج سے علیحدہ ہو گئے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حدیث کی تعلیم کے لیے آپ کی نظر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ پر پڑی۔ چنانچہ آپ نے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو کر سیاستہ میں سے ابو داؤد شریف کے علاوہ باقی کتابیں حضرت شاہ صاحب سے پڑھیں، اور ابو داؤد شریف حضرت شاہ اسحاق کے شاگرد حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے پڑھی۔ راہ سلوک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے
تعلیم سے فراغت کے بعد راہ سلوک میں قدم رکھا اور شیخ العرب والعجم سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ تعالی رحمت واسعہ سے بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے حضرت حاجی صاحب سے واقفیت تھی، چونکہ حضرت مولانا کے خاندان میں حضرت حاجی صاحب کے ننہال تھی۔ اس بنا پر حضرت حاجی صاحب وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وقت سے یہ ربط بڑھتا رہا، بالآخر روحانی ارتباط قائم ہوا اور حضرت موصوف نے وادی سلوک میں قدم رکھ کر تمام منازل کو طے کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو کمالات حاصل کیے اس کا اندازہ خود پیر و مرشد کی چند مطبوعہ اور غیر مطبوع تقریروں سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں ضیاء القلوب میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولوی رشید اور مولوی قاسم تمام کمالات ظاہری و باطنی ان میں موجود ہیں جگہ، بلکہ مجھ سے فائق المدارج جانے اگرچہ ظاہری معاملہ برعکس ہو گیا کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہو گیا، اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے کہ اس زمانے میں ایسے آدمی نایاب ہیں اور ان کی خدمت بابرکت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور طریقہ سلوک جو اس رسالے میں رکھا ہے ان کے سامنے حاصل کرے۔ انشاءاللہ کوئی بے بہرہ نہیں رہے گا۔ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اور اپنی عرفانی سمتیں اور قربت کے کمالات سے مشرف کرے اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچائے، ان کے نور ہدایت سے عالم کو منور کرے، اور تا قیامت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے طفیل سے ان کے فیض کو جاری رکھے۔ حضرت نانوتوی کی چونکہ فنا فی اللہ کے بلند مرتبے کی طرف ذہنی پرواز جاری تھی، ان حالات میں دنیا کمانے اور معاشی حالات کو سدھارنے کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہ آتا تھا۔ چنانچہ انہی حالات میں آپ دہلی چلے گئے جہاں آپ کے استاد محترم حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور دہلی میں اپنا ذاتی مطبع قائم کر چکے تھے۔ چنانچہ مولانا نانوتوی اپنے استاد کی اس مطبوعہ میں ملازمت شروع کر دی۔ اس مطبع کے ناشر مولانا احمد علی چونکہ خود بھی جلیل القدر محدث تھے، لہذا جب صحیح بخاری کو تباہ کرنے کا خیال ہوا تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس پر حواشی کا بھی اضافہ کر دیا جائے تاکہ اہل علم کو سہولت ہو جائے، لہذا آپ نے خود ہی بخاری شریف پر حاشیہ لکھنا شروع کر دیا۔ 25 پارہ مکمل ہونے کے بعد چونکہ آپ کی مصروفیت بڑھ گئی، اس دوران حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ آپ کے مصباح سے وابستہ ہوئے۔ حضرت نانوتوی کے صلاحیتوں کو دیکھ کر حضرت مولانا احمد علی نے آپ پر اعتماد کیا اور بقیہ 5 پاروں کے حاشیے آپ کے سپرد کر دیے۔ میرے دوستو، تھانہ بھون کی اس واقعے کے بعد تعداد انگریزی پولیس بھی حرکت میں آ چکی تھی اور تھانہ بھون کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی خبریں اور افواہیں عام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں علماء مشائخ نے ایک مجلس شورا قائم کی جس میں حاجی امداد اللہ، حافظ ضامن شہید جیسے مرد مجاہد اور عزم و استقلال کے پہاڑ قابل ذکر ہے۔ چنانچہ ان تمام حالات کے تناظر میں مجلس شورا نے جہاد کا فیصلہ کیا اور حضرت حاجی امداد اللہ کو امیر قافلہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا شاملی پہنچے۔ وہاں انگریز ایک قلعہ میں مقیم تھے۔ آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوئی، ایک طرف سرکار کے ملازم فوجی اور دوسری طرف خدا کے نام پر جہاد کرنے والے جوش و جذبے سے معمور مسلمان تھے۔ حافظ ضامن شہید اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت نانوتوی اور ان کے رفقا انگریز فوج پر غالب آ گئے۔ اس معرکے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے علاوہ اور کوئی گرفتار نہ ہو سکا۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی گرفتاری کے لیے ہر طرف مخبر پھیلا دیے گئے۔ اس بنا پر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تقریباً 4 سال روپوش رہے۔ اس وقت ملکہ وکٹوریہ کا دور حکومت تھا، اس کی جانب سے تمام مجرموں کو معافی کا اعلان ہو گیا۔ سفر آخرت شوال سن 1294 میں آپ کا دوبارہ سفر حج کے لیے علماء کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور زیارت سے واپسی کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوتی گئی۔ آپ سہارنپور حضرت مولانا احمد علی کے پاس بغرض عیادت تشریف لائے۔ وہیں پر قیام کے دوران آپ کو سانس کا دورہ ہوا اور ضعف بڑھتا ہی گیا، حتیٰ کہ 2 جمادی الاول 1297 کو آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ 2 دن ایسی ہی کیفیت میں گزرے۔ مجھے اور 4 جمادی الاول 1297 کے مطابق 15 اپریل 1880 بروز جمعرات یہ مرد مجاہد اپنے حقیقی مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلاصہ زندگی معتبرین سامعین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے تمام کوششوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے
کہ ہندوستان کے اندر ناسازگار ماحول میں ملت اسلامیہ کے لیے جو کام حضرت مولانا نے کیا ہے اور اس میں اتنی برکت ہوئی، وہ نتیجہ ہے آپ کے اخلاص و للہیت کا، توکل و ایثار کا۔ یہ سب خوبیاں اور عقل و معاد کی تابناکیاں خلوص و یقین، ذکر اللہ اور اتباع رسول کے صدقے میں حاصل ہوئی تھی۔ اول وہ ایک شفائے کامل کا دامن تھام کر پیش پائے کامل پامال شو کا مصداق بنے، پھر فروغ ملت کے معاملے میں جو کچھ خدمات کی ان میں برکت کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے پناہ جد و جہد کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔